بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کے اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنے کی کوشش کریں۔ سامعین مکرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کوہ طور پر جانے کے لیے نکلے تو خود جلدی آگے چلے گئے اور قوم کو کہا کہ آہستہ آہستہ آؤ اور میں آگے جا کر عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیا۔ ان کے جانے کے بعد سامری نے قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ سامرا قوم کا فرد تھا جو ملک شام کا معروف قبیلہ تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ آل فرعون کا قبطی آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور انہی کے ساتھ نکل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم کا فرد تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ شخص ہندوستان کا تھا جو گائے کی عبادت کرتے تھے اور گاؤ ماتا کے پجاری ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے نقل کیا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو یہ وہ زمانہ تھا جب فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اس کی ماں کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اس کے سامنے قتل ہونے کی مصیبت سے یہ بہتر تھا کہ اس کو جنگل میں ایک غار کے اندر رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ کبھی اس کی خبر گیری کر لیا کرتی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے تھے اور اس بچے کو چٹا دیتے، تو یوں رفتہ رفتہ وہ جوان ہو گیا۔ اور اس کا انجام یہ ہوا کہ خود بھی کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کر گیا۔ بالآخر یہ اللہ کے قہر میں مبتلا ہوا۔ بہرحال اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ حرکت کی کہ قوم کے زیورات جمع کیے اور ایک مٹھی مٹی ان میں ڈال دی۔ یہ مٹی وہ تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے نقش قدم کی تھی۔ سامری نے ایک بار دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں ان کے قدم پڑ رہے ہیں وہاں فوراً سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں جبریل علیہ السلام کے قدم پڑے وہاں آثار حیات اور زندگی ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب دریائے قلزم میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنے اور وہ دریا پار کر گئے تو وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے، اور یہ سامری انہیں پہچانتا تھا کیونکہ اس کی پرورش انہوں نے ہی کی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات شیطان نے ڈالی کہ جبریل کے قدم میں حیات کی تاثیر ہے، چنانچہ اس نے ایک مٹھی مٹی وہاں سے اٹھائی تھی۔ وہ مٹی اس نے ان زیورات میں ڈالی تو وہ ایک زندہ بچڑا جس میں سے گائے کی آواز آ رہی تھی پیدا ہو گیا۔ اب سامری نے قوم سے کہا کہ موسیٰ تو گئے، پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں، تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے اور یہی موسیٰ کا بھی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ قوم کی اکثریت اس بات پر ایمان لے آئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت روکا مگر وہ ماننے والے نہیں تھے۔ غرض یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے اور تورات کی تختیاں ہاتھ میں تھی، آ کر دیکھا کہ قوم جسے توحید پرستی پر چھوڑ گئے تھے وہ بچڑے کی پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، تو شدید غصے میں آ گئے کہ اس قوم پر اللہ نے اتنے انعامات کیے اور فرعون سے نجات دی، اس کے باوجود یہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اسی غصے کے عالم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں کہ جب قوم شرک کی گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے تو تم نے میری اتباع کیوں نہیں کی، تم میرے پاس کیوں نہیں آئے، ان مشرکوں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب
جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی، میرا عذر سنیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل میں تفریق پیدا ہو۔ اگر میں موحد اور شرک سے اجتناب کرنے والے لوگوں کے ساتھ، جن کی تعداد 12,000 تھی، آپ کے پاس آ جاتا تو بنی اسرائیل میں انتشار پیدا ہو جاتا، جبکہ مجھے یہ امید تھی کہ آپ کے آنے کے بعد یہ دوبارہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قوم کی اکثریت گمراہ ہو چکی تھی اور بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ اگر میں زیادہ جھگڑا کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانے اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر سن کر انہیں چھوڑ دیا اور فساد کے اصلی بانی سامری کی خبر لی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جبریل کے نقش قدم میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں ان کا قدم پڑتا ہے وہاں زمین پر سبزہ آ جاتا ہے، جس سے میں نے یہ جان لیا کہ ان کے نقش قدم کی یہ تاثیر ہے۔ لہذا میں نے وہ مٹی اٹھائی اور اسے ان زیورات میں ڈال دیا، اور یہی میرے دل کی خواہش تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تیری سزا یہ ہے، سب لوگ تجھ سے بائیکاٹ کر لیں، اور اس کو یہ حکم بھی دیا کہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور زندگی بھر وحشی جانوروں کی طرح سب انسانوں سے الگ رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر کسی کو ہاتھ لگا دیتا یا کوئی اس کو ہاتھ سے چھو لیتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس ڈر سے یہ سب سے الگ مارا پھرتا تھا، اور جب کوئی اس کے قریب جاتا تو یہ کہتا کہ لا مساس، کہ مجھے مت چھونا۔ تو سامعین مکرم، یہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔